نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال کہا ابلیس نے فبما اغویتنی پس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا لأقعدن لهم میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر ثم لآتینہم پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس من بین ایدیہم ان کے آگے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے وعن ایمانہم اور ان کے دائیں جانب سے وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے ولا تجد اکثرہم شاکرین اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا قال اخرج منہا رب العالمین نے فرمایا نکل جا اس سے مذءوما مدحورا دھتکارا ہوا اور ملعون کیا ہوا لمن تبعک منہم جو بھی اتباع کرے گا تیری ان میں سے لأملأن جہنم منکم اجمعین تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 16، 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور روز اول سے اس نے تمہاری عظمت کا انکار کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان نے انکار کیا آدم کے سامنے جھکنے سے، اور اللہ کے امر کی پرواہ نہ کی اس بدبخت نے، اور تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر۔ تب اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اس کے بعد اس نے اللہ سے کیا کہا اور پھر اللہ نے اس کو کیا فرمایا، وہ آج کا سبق ہے۔ قال مہلت لینے کے بعد ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، اے اللہ
اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ گویا کہ اس بدبخت نے اپنی نافرمانی کا الزام بھی اللہ پر لگایا۔ اس کا کہنا یوں ہے گویا کہ اگر تو مجھے یہ حکم نہ دیتا جو نعوذ باللہ بقول شیطان کے، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا کہ جو انصاف والا حکم نہیں ہے، کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں اور آدم مجھ سے کم تر ہے، تو نے بہتر کو کم تر کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، یہی وجہ بنی میری گمراہی کی۔ اگر تو یہ نہ دیتا تو میں گمراہ نہ ہوتا۔ اس بدبخت نے اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے نعوذ باللہ اللہ رب العزت پر یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، سبب یہ ہوا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہے غلطی کر دینا اور دوسرا ہے غلطی کے آگے بہانے پیش کرنا۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کے عذر اور بہانے بنانا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غلطی کو تسلیم کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، بارگاہ الہی میں جا کے توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے سے غلطی ہوئی اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے سامنے معافی کے لیے آ گیا ہے، اور سنو میں نے اس کو اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا قال، ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، بس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے بھٹکایا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے، یعنی آدم کی اولاد کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ سیدھا راستہ ہے تیری عبادت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، سیدھا راستہ یا اللہ تیری عبادت کرنا، اور میں اس تیری عبادت والی راہ پر بیٹھ کر ان کو بھٹکاؤں گا، اور میں یہ ثابت کروں گا، پوری کوشش کروں گا، پورا ٹیل لگاؤں گا اور تیرے سامنے یہ بات ثابت کروں گا کہ آدم کو تو نے بہتر سمجھا، یہ بہتر نہیں تھا، بہتر میں ہی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ ثابت کروں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ کر پھٹکاؤں گا۔ اور پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کئی اقوال ہیں ان کے، ایک مطلب تو بڑا واضح ہے کہ ہر طرف سے جہاں مجھے موقع ملے گا وہیں پر آ کر ان کو پھٹکاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں من بین ایدیہم سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آگے تو آخرت ہے نا، آخرت کی یاد ان کے دلوں سے نکالوں گا، قبر کی یاد، حشر کی یاد اور جنت اور جہنم کی یاد، وہ ان کے دلوں سے میں نکال دوں گا۔ اور ومن خلفہم، پیچھے سے، تو پیچھے کیا ہے؟ دنیا میں ان کو لگا دوں گا۔ آگے آخرت ہے، پیچھے دنیا ہے، آخرت بھلاؤں گا، دنیا میں پھنساؤں گا۔ دنیا میں ایسے لگیں گے کہ دنیا کے چکر میں ہی تجھے بھول جائیں گے۔ اب صبح سے لے کر شام تک دنیا کے چکر میں ہی سب پھر رہے ہیں، اور اللہ کی یاد اتنی بھی نہ آئی کہ اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ہی بندہ کر لیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ ان کو میں آگے یعنی آخرت کی یاد بھلاؤں گا اور پچھلی یعنی دنیا کے اندر ان کو پھنساؤں گا۔ تو آج ہم اپنی حالت دیکھ لیجئے کہ آخرت کی یاد تو بھول چکی ہے، قبر کی یاد تو بھول چکی ہے، کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیا منظر ہوگا جب میں تنہا قبر کے اندر رکھ دیا جاؤں گا، وہ کیا منظر ہوگا جب پل صراط سے میں گزر رہا ہوں گا اور نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور اس وقت میرے سہارا میرے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کیا منظر ہوگا جب ترازو انصاف کا لگا دیا جائے گا اور میرا نام پکارا جائے گا، اور پھر میں اپنی نیکیوں وہ جتنی ہوں گی وہ لے کر تلوانے کے لیے جاؤں گا، اس وقت میرے ساتھ کیا ہوگا؟
وہ کیا منظر ہوگا جب آواز دی جائے گی کہ فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے اور میری باری آئے گی اور مجھے اعمال نامہ دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں اور کچھ کو الٹے ہاتھ میں۔ اس وقت میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا اور کیا منظر ہوگا جب میں اکیلا رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں سوچنے والی، یہ سب چیزیں ہیں غور کرنے والی۔ اور پھر دنیا سے بے رغبتی، دنیا مقصود نہ ہو، مقصود آخرت ہو۔ باقی دنیا کمانے سے تو نہیں روکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا سچا تاجر تو نبیین اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کمانے سے نہیں روکا گیا، لیکن دنیا کو دل میں بسانے سے روکا گیا۔ فرمایا کہ ایسے نہ ہو جائے کہ دنیا کی محبت میں آخرت بھول ہی جائے۔ تو شیطان نے یہ کہا تھا آخرت بھلاؤں گا، دنیا میں پھنساؤں گا۔ وان ایمانہم وان شمائلہم، دائیں جانب سے مراد نیکیاں اور بائیں جانب سے مراد برائیاں۔ وان ایمانہم، نیکیوں سے غافل کروں گا، وان شمائلہم، برائیوں میں پھنساؤں گا۔ نیکیوں سے غافل کروں گا، برائیوں میں ان کو پھنساؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے سامنے کوئی موقع آتا ہے نا نیکی کرنے کا، مثلاً آپ جا رہے ہیں راستے میں، دیکھا ایک آدمی ہے اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ کے دل میں مشکل سے بیچارہ جا رہا ہے، تھوڑا میں بھی تعاون کروا دوں اس کے ساتھ۔ دل کے اندر نیکی کا اگر جذبہ پیدا ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو توفیق سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی برائی کا گناہ کا موقع آیا، دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ یار یہ مجھے موقع مل جائے میں یہ برائی کر لوں، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے، فوراً شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان چوب لگا رہا ہے دل میں، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، یہ ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے برائی اور نافرمانی اور گناہ پر۔ تو فرمایا جب اچھائی کی طرف روح ہو جائے اور کام کرنے کا ارادہ بن جائے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرو، جب برائی کی طرف نیت ہو تو توبہ کرو فوراً اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ان ایمانہم نیکیاں، ان شمائلہم برائیاں۔ فرمایا دائیں جانب نیکیاں ہیں، بائیں جانب برائیاں ہیں۔ جو بھی نیکیاں ہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کل وہ دائیں جانب میرے ہاتھ کے اندر پکڑائی جائے گی، اور اگر برائیاں زیادہ ہو گئیں تو پھر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں آئے گا۔ تو شیطان نے یہی کہا تھا نیکیوں سے ان کو غافل کروں گا، برائیوں کے اندر ان کو پھنساؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مومن کی مثال ہی ایسی ہے، گھر سے باہر نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، دل اللہ کی طرف، زبان پہ اللہ کا ذکر، آنکھوں میں شرم اور حیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، چلتا جا رہا ہے، آگے کوئی بندہ ملا اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ محبت سے سلام کیا، بات کی، اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند دیکھا اس کے ساتھ مدد اور تعاون کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے سے کانٹے اور تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ایمان میں سے ایک حصہ ہے، اس کو ہٹایا اور کسی کو اذیت نہ پہنچائی، یہ ہے مومن کی مثال۔ اور بدبخت اور فاسق اور کافر کی مثال کیا ہے؟ بغفلت کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو گیا، اللہ کا نام بھی کوئی نہیں لیا، نہ دل میں اللہ ہے نہ زبان پر اللہ ہے، نہ آنکھ میں شرم اور حیا ہے، نہ اس کی چال کے اندر کسی کی خیرخواہی ہے، بس جہاں جاتا ہے فتنہ اور فساد، اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کو اس کے خلاف ابھارا، اس کو اس کے خلاف ابھارا، یعنی ہر عمل ہی اس کا الٹا الٹا الٹا۔ یہ ہے کیا ہے؟ برائیاں۔ یہ بائیں جانب ہے، مومن دائیں جانب چلنے والا ہے، یعنی سیدھی راہ پر چلنے والا ہے، اور فاسق الٹے ہاتھ چلنے والا ہے، یعنی ہر کام الٹا کرنے والا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں ان کو آگے سے آؤں گا یعنی آخرت کی یاد بھلاؤں گا، پیچھے سے آؤں گا دنیا میں پھنساؤں گا، دائیں سے آؤں گا نیکیاں بھلاؤں گا، بائیں سے آؤں گا ان کو برائیوں کے اندر مبتلا کروں گا۔ اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ یہ آگے پیچھے دائیں بائیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کفر، آگے سے مراد کفر و شرک ہے جس سے آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچانا ہے،
جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، وہ آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جنت کو اس پر جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس پر اس موت آئی۔ اللہ سب کو خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے، آمین موت کے وقت کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب کفر کیا ہے؟ یہ انسان کو آگے ہمیشہ جہنم میں پھینکنے والا ایک عمل ہے۔ شیطان نے کہا میں ان کو کفر میں مبتلا کروں گا، ان کو شرک کے اندر مبتلا کروں گا اور پیچھے سے ان کو برباد کروں گا۔ یہ انسان کی خواہشات ہیں، یہ انسان کی خواہشات ہیں، وہ انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ کبھی چاہتا ہے انسان کہ میرے پاس اتنا مال ہو، چاہے حرام طریقے سے آئے، مال زیادہ ہونا چاہیے، یہ خواہش ہے انسان کی۔ انسان چاہتا ہے کہ میں جسمانی طور پر لذت حاصل کروں، چاہے حرام سے کروں، یہ خواہشات ہیں انسان کی۔ انسان چاہتا ہے بس میں یہ کروں وہ کروں، جو بھی کروں لیکن بس جو میرا نفس کو راحت پہنچائے وہ کام مجھے کرنے چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں جو انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ شیطان نے کہا میں ان کو پیچھے سے بھی برباد کروں، دائیں جانب سے ان کو میں گمراہ کروں گا۔ فرمایا دائیں طرف طاقت والی ہوتی ہے، ان کو غصے کے اندر مبتلا کروں گا۔ غصہ انسان کو کیا ہے؟ برباد کر دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو یہ حالت ان کی ٹھیک ہو جائے۔ وہ کون سا کلمہ ہے جی؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب شیطان نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہوا ہے، شیطان نے ان کو اس موقع تک پہنچا دیا ہے کہ مسلمان بھائی دوسرے کو گالی دے رہا ہے۔ اور اگر وہ حدیث آپ ساتھ ملائیں تو پھر دیکھیں اپنی حالت۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں منافق کی، اور ایک حدیث میں 4 بتائی ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور اذا خاصم فجرا، جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالیاں دے آپے سے باہر ہو جائے۔ یہ 4 نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں منافق کی ہیں۔ آج میرے سمیت ہر بندہ اپنے اندر جھانکے کہ ہمارے اندر کیا وہ صفتیں تو نہیں آ گئیں جن سے اسلام نے روکا تھا اور جن کا شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ان کاموں پر لگاؤں گا۔ تو فرمایا یہ غصہ، اور حد سے بڑا ہوا غصہ جو انسان کو اللہ کا حکم بھلا دے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی شریعت بھلا دے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کا طریقہ بھلا دے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ دائیں جانب۔ اور ان شمائل، بائیں جانب کیا ہے؟ بائیں جانب پھر کمزوری ہوتی ہے، دائیں کی بنسبت بائیں سائڈ کمزور ہوتی ہے نا۔ وہ کمزوری کیا ہے کہ اگر میں کسی کا کچھ نہیں کر سکتا اور میں کمزور ہوں مالی طور پر، تو پھر میں ناشکریاں کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتا ہوں۔ یہ بھی کمزوری ہے۔ کبھی طاقتور بھی آزمایا جاتا ہے، غریب بھی آزمایا جاتا ہے۔ اس طاقتور کو طاقت دے کر آزمایا اور غریب کو غربت اور فقر دے کر آزمایا کہ اس کے دل کے اندر میری ذات پر کتنے شکوے ہیں اور کتنا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں جناب، اللہ کی طرف سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ تو بہت جلد راضی ہوتا ہے۔ اگر کوئی 70-80 سال کا بوڑھا گناہ گار بھی جس نے کبھی نیک عمل کوئی نہ کیا ہو اور حتیٰ کہ اسلام اور ایمان قبول نہ کیا ہو، اس بڑھاپے میں بھی اگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ کمال یہ ہے بندہ راضی نہیں ہوتا، بندہ راضی ہو جائے تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، نبی کے یار تو اللہ سے ہی راضی ہو گئے تھے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو کمزوریوں میں، محتاجیوں میں، فقر میں اور ان حالات میں اللہ کی طرف دھیان رہے اور اللہ سے بندہ غافل نہ ہو، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ ان کو میں آگے سے گمراہ کروں گا، کفر و شرک میں مبتلا کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، ان کو خواہشات کے اندر مبتلا کروں گا،
دائیں جانب سے ان کو گمراہ کروں گا، طاقت اور غصے کے نشے میں آ کر تیری نافرمانیاں کریں گے، بائیں جانب سے ان کو بھٹکاؤں گا، یہ کمزوری کے عالم میں بھی تجھے بھول جائیں گے، نہ طاقتور تجھے یاد رکھے گا نہ کمزور تجھے یاد رکھے گا، اے اللہ سب تجھ سے غافل ہو جائیں گے۔ تو یہ شیطان کی باتیں ہیں جو اس نے رب کے سامنے کہیں، اور پھر رب نے ہمیں بتائیں کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ شیطان تو چیلنج دے کر آیا ہوا ہے۔ اور شیطان نے ایک اور بات کہی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا، اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے، تیرا کھائیں گے تیرا پئیں گے لیکن شکر تیرا نہیں ادا کریں گے، بات میری مانیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ دوسرے مقام پر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، یہ جتنی تو نے باتیں کی ہیں تجھے موقع ہے، جا آزما، لیکن ایک بات ہے تجھے اجازت نہیں ہے، تجھے میرے بندوں پر غلبہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ تو پکڑ کر زبردستی کسی سے کام کروائے، یہ پیش کر، لالچ دلا، ان کے اندر خواہشات پر یہ تو کر، لیکن اتنا تجھے اختیار نہیں ہوگا کہ تو پکڑ کر زبردستی ان سے کوئی کام کروا سکے، غلبہ تجھے نہیں دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن شیطان کہے گا انسان سے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ تھا، دوسری طرف میرا جھوٹا وعدہ تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی غلبہ تو کوئی نہیں تھا کہ میں تمہیں مجبور کرتا، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان کیا کہے گا، مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تو تمہیں ایک شغل دکھایا، ایک نقشہ تمہارے سامنے پیش کیا، آگے تو تم خود چل پڑے نا اس پر، آگے تو خود چل پڑے۔ ہماری وہ ادب کی کتابوں میں ہے تو ایک مثال ہی، لیکن ایک مثال لکھی ہوئی کہ شیطان کسی سے ملا، اس نے پوچھا کس طرح تم لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرتا ہے، اس نے کہا میں تو شیرہ لانا چھڑا، میں کیا کرنا، شیرہ لانا۔ وہ کس طرح، اس کا تماشا دیکھ، وہ شیرہ دکان، حلوائی کی دکان میں شیرہ ہوتا ہے نا، اس شیرے میں شیطان نے لگائی انگلی اور دیوار پہ لگا دی، اس شیرے پر مکھیاں بیٹھی۔ کون بیٹھی جی؟ مکھیوں کے اوپر چھپکلی آئی، چھپکلی پر اس دکاندار کی بلی آئی، بلی پر وہ جو گاہک تھا اس کے ساتھ کتا تھا، اس نے حملہ کر دیا، اس نے اس کو جب مارا، جب بلی زخمی ہوئی تو گاہک کو غصہ آیا، اس نے وہ تول پڑا ہوا تھا پاؤ والا یا آدھے کلو والا اٹھا کے کتے کو مارا تو سیدھا اس کے سر میں لگا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ اب وہ اس کا بڑا اس نے پالا ہوا تھا اور بڑے شوق سے، اس کو غصہ آیا، اس نے وہی اٹھا کے دکاندار کے سر میں دے مارا، وہ ادھر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بھائی اور وارث ہے، انہوں نے اس کو جا مارا، آگے ایسی جنگ چھڑی کی چھڑتی چلی گئی۔ شیطان آ کے میں تو شیرہ لایا، صرف میں نے کیا کیا، آگے تو انسان خود قابو ہو جانے سے۔ اس لیے جب بھی خیال آئے کہ اب یہ شیرے کے اوپر تو میں نہیں چل رہا، تو فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تاکہ اس وسوسے سے ہٹ جاؤ پیچھے۔ اور ہوتا یوں ہی ہے، بعض دفعہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ شیرہ تو لگ جاتا ہے، اور پھر آگے بات بڑھتی 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 کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ شیطان کا شر ہوتا ہے، یہ شیطان کا جال ہوتا ہے، اور جس کے اندر ہم نادانی میں اور لا علمی میں اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، کھائیں پئیں گے تو تیرا، بات میری مانیں گے، شکر تیرا نہیں کریں گے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، رب نے کہا تو نکلنا یہاں سے، دفع ہو، اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، ملامت کیا ہوا، ملعون بن کر، مدحورا دھتکارا ہوا، نکل جا یہاں پہ، تیرے اوپر میری لعنتیں ہیں، تیرے اوپر میری پھٹکار ہے، تو رجیم ہے۔ رجیم کے معنی رجم کیا ہوا، رجم آپ کو پتہ ہے نا، پتھروں کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اور رجم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گڑھا کھودو
اور نصف آدمی گڑھے کے اندر دفن کرو تاکہ بھاگ نہ سکے، اور پھر اس کو پتھر مارو ہر طرف سے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ہر طرف سے پتھر پڑے تاکہ وہ مر جائے۔ اس کو کہتے ہیں رجم۔ تو شیطان کو بھی رجیم کہتے ہیں کہ یہ بھی اس پر ہر طرف سے پتھر نہیں، ہر طرف سے لعنت آتی ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، سب کی لعنت اس پر آتی ہے، اور یہ بدبخت لعنت سے رجم کیا جاتا ہے۔ نکل جائے یہاں سے مذعوما مدحورا، رجم کیا ہوا، ملعون بن کر، مردود ہو کر، ملعون ہو کر، دھتکارا ہوا رب کی بارگاہ سے۔ اور یہ فیصلہ بھی سن کر جا، لمن تبعک منہم، جس نے تیری اتباع کی نا ان میں سے، آدم کے اولاد میں سے جس نے تیری اتباع کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا، تجھے بھی اور تیری اتباع کرنے والوں کو بھی، سب کو جہنم سے بھر دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا، اور جس نے میری اتباع کی ان کو جنت عطا کروں گا۔ اللہ شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے جی۔ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا پس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے بھٹکایا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راہ پر، ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں جانب اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا اس سے دھتکارا ہوا اور مردود ہو کر، لمن تبعک منہم، جو بھی اتباع کرے گا تیری ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔